اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تتمنوا اور نہ تم تمنا کرو ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض اس کی جو اللہ نے فضیلت دی تم میں سے بعض کو بعض پر. یعنی آپ اس دنیا میں دیکھتے ہیں نا ہر انسان کو دوسرے کے اوپر کسی نہ کسی چیز میں کوئی فضیلت حاصل ہے. مثلا کوئی اسٹرانگ بہت ہے, کوئی مالدار بہت ہے, کوئی خوبصورت بہت ہے, کسی کو رشتے بہت اچھے ملے ہوئے ہیں, رشتے دار اس کے بہت اچھے ہیں, کسی کے اندر نیکی بہت ہے, کوئی کسی کے اندر خوبی ہے, کوئی کسی میں ہے, کوئی کسی کو کسی چیز میں فضیلت ملی ہوئی ہے, کسی کو کسی چیز میں ملی ہوئی ہے. تو ایسے میں تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جو اللہ نے فضیلت دی بعض کو بعض کے اوپر. آپ دیکھتے ہیں کہ بعض کو فضیلت ملی ہوئی ہے تو آپ بھی حسرت کر کے تمنا کرنے لگتے ہیں کہ ہائے اس کے پاس یہ کیوں اور میرے پاس ہونا چاہیے تھا. یہ نہیں کرو. اس کے پیچھے اس کے شان نزول میں ایک بات ہے, وہ پہلے آپ کو بتا دیتی ہوں, پھر آپ کو اور بھی زیادہ سمجھ آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیں ابھی یہ سارے جو سبحان اللہ یہ آیتیں ابھی آپ کے سامنے ذہن میں ہوں گی کہ ان کا کیا آج قرآن ہمیں سکھاتا ہے. لیکن آپ سوچیں کہ چند ہی گھنٹوں میں آپ کو کتنی ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی, کتنی ساری سمجھ آ جائے گی, کتنے ٹاپکس ایسے ہیں جو آپ کے ذہن میں انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر ہو جائیں گے, بالکل اتنے کلیئر کہ آپ کسی کو بتانے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو حضرت ام سلمہ نے ایک دفعہ کہا یا رسول اللہ, آدمی جو ہوتے ہیں وہ جہاد کرتے ہیں, ہم اس ثواب سے محروم ہیں کیونکہ ہم عورتیں, اس طرح میراث میں بھی ہمیں بنسبت مردوں کے آدھا ملتا ہے. اس پر یہ آیت اتری. اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے کہ مردوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا کہ جب وراثت میں ہمیں ڈبل ملتا ہے تو ہمیں اجر میں بھی ڈبل ملنا چاہیے نا, اجر ہمیں ڈبل کیوں نہیں ملتا؟ اور عورتوں نے درخواست کی کہ جب ہم جہاد ہمارے پر فرض نہیں ہے, ہمیں شہادت کا ثواب بھی نہیں مل پاتا, تو پھر مطلب ہمارے لیے پھر کیا ہوا نا. جیسے آج بھی بہت ساری عورتیں پوچھتی ہیں یہ کیا بات ہوئی, ہم تو جمعہ پڑھنے نہیں جا سکتے, مسجد میں جا کے پڑھنے کا 27 گنا زیادہ اجر ہے گھر میں پڑھنے سے مردوں کے لیے, تو ہمیں اس سے محروم کیا گیا, اب ہم کیا کریں, اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں کہ ہم عورت ہیں اور ایسے ویسے. تو اسی طرح اس وقت میں ان لوگوں نے بھی پوچھا تھا. اور آج دنیا میں بھی ایسا ہے کہ عورتوں کو کئی جگہوں پر یہ فیکٹ ہے کہ عورتوں کو پے کم دی جاتی ہے مردوں سے. مرد وہی جاب کریں تو اس کی پے زیادہ ہے, عورت کی پے کم ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سمجھا دیا ہے کہ جو مقام مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہے نا, بعض کو بعض پہ کوئی درجہ دے دیا ہے, کوئی مقام دے دیا ہے, کسی کو ماں باپ بنا دیا, کسی کو مرد بنایا, کسی کو عورت بنایا, کسی کو اولاد بنایا, کسی کو ماں باپ بنایا, کسی کو بہن بنایا, کسی کو بھائی بنایا, کسی کو استاد بنایا, کسی کو شاگرد بنایا. تو یہ جو ہے یہ کسی کے اوپر اگر فضیلت ملی ہوئی ہے تو اس کے اوپر تم اپنے اندر گھٹن محسوس کر کے اور اس چیز کی تمنا کرنا یا حسد کرنا یا ہرس کرنا, لالچ ہوس میں پڑ جانا, یہ نہیں, یہ صحیح نہیں ہے. تم نہ ایسی تمنا کرو. یعنی کسی کو کوئی بھی کسی کی اچھی کوالٹی دیکھ کر آپ حسد میں مبتلا نہ ہو کہ اس کو کیوں مل گئی, اس کے پاس مثلا کسی کے پاس اولاد ہے, کسی کو اللہ نے نہیں اولاد دی گئی, تو اب یہ وہ کرنے لگے کہ ہائے ان کے پاس کیوں ہے, اس کے بچے اچھے کیوں نکل گئے, اس کو اچھا رشتہ کیوں مل گیا, اس کا گھر اچھا کیوں ہے, اس کو اتنی بڑی جاب کیسے مل گئی, یہ بڑی ترقیاں کر رہے ہیں. حالانکہ ہر نعمت کے ساتھ آزمائش ہے, ہر نعمت کے ساتھ. اگر کوئی والدین ہے تو ان کے پاس اپنی آزمائشیں ہیں, اگر کوئی شادی شدہ ہے تو اس کی اپنی آزمائشیں ہیں, اگر کوئی مرد ہے تو اپنی آزمائش ہے, عورت ہے تو اس کی اپنی آزمائش ہے, کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو اس کی آزمائش بھی اتنی ہی بڑی ہے, گھر بڑا ہے تو اس طرح سے آزمائش ہے. ہم یہ نہیں سوچتے ہیں, ہم فوراً حسد کرنے لگتے ہیں, فوراً کسی کو دیکھ کر جل بن جاتے ہیں. آپ کئی ہمارے ملکوں میں لوگ ہیں کہتے ہیں آئے یہ بڑے خوش قسمت ہیں, دیکھو نا امریکہ میں رہتے ہیں, ان کے تو مزے ہیں, دیکھو کیسے اب جو یہاں رہنے والے لوگ ہیں ان کے اپنی طرح کے مسائل ہیں, اپنی طرح کے مسئلے ہیں, اپنی طرح کی چیلنجز ہیں.
تو کسی کو دیکھ کر آج کل تو بہت آسان ہے نا کہ لوگ کسی کو ملے نہیں بھی ہوتے تو تب بھی دیکھ کے جل بن جاتے ہیں. فیس بک ہے، یہ ہے، وہ ہے، چیزیں ان کے اوپر ان کے اسٹیٹس پڑھ کے وہ کدھر جا رہے ہیں، کدھر گھوم رہے ہیں، کتنے مزے کر رہے ہیں، ان کے تو مزے ہو گئے، انہوں نے تو اتنا بنا لیا، یہ تو کامیاب ہو گئے، ہم پیچھے رہ گئے، ہائے ہائے بائے بائے کرنے لگتے ہیں. تو یہ درست نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے نا، اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، اللہ مجھے راضی کر دینا، اپنے فیصلوں پر راضی ہونے کی توفیق دے دینا کہ میں تقدیر پہ راضی ہوں، جو فیصلے تو نے میرے لیے کر دیے میں ان کو قبول کر لوں. مت تمنا کرو اس طرح کی. مطلب تمنا سے مطلب یہ ہے کہ یعنی انسان جیلس ہو کے، انسان دوسرے کی چیز کو دیکھ کر اب اس کو چین نہیں آ رہا، اب اندر ایک جلن گھٹن ہو رہی ہے. اور بعض دفعہ یہ ہماری خود کی کریٹڈ بھی ہوتی ہیں، کیونکہ بعض اپنے اندر سے ہی نکلتی ہیں، بعض دفعہ ارد گرد والے احساس دلا دلا کے دیکھا فلانے کے تو بچے کدھر نکل گئے، آپ نے کیا بنایا، کیا ہو گیا آپ کا، ہے آپ تو بےچارے رہ گئے. ہم بچوں کو بعض دفعہ اتنی مثالیں دیتے ہیں، وہ دیکھو تمہارا دوست، وہ دیکھو کیسے پڑھتا ہے، وہ دیکھو کیسے کرتا ہے، اور تم کیا رہ گئے، تم اپنی حالت دیکھو. تو اس طرح کہہ کے اسی طرح شوہر بیوی کو کہتا ہے فلانے کی بیوی دیکھو کیسی ہے تو تم کیسی ہو، تم بالکل پھوڑ، تم بالکل ایسے. اب وہ کیا ایک نیچرل بات ہوگی، حسد پیدا ہونے لگے گا، ایک دشمنی سی ہو جائے گی. دل کرے گا اس سے یہ چیز چھن جائے، مجھے ملے نہ ملے لیکن اس کی تکلیف کے اوپر خوشی ہونے لگی کہ اچھا ہوا نا ان کے ساتھ ایسا ہوا، اچھا ہوا ان کی نقصان ہوا ان کے کاروبار میں، اچھا ہوا اس کو یہ پریشانی لگی. اب تو یہ بعض دفعہ ارد گرد والوں کو بھی اس طرح کمپیریزن نہیں کرنی چاہیے. بعض دفعہ عورتیں بہوؤں کے درمیان کمپیریزن کرنے لگتی ہیں اور ایک کو کہتی ہیں دیکھو دوسری کتنی اچھی ہے، اس سے اس کے دل کے اندر دوسری کے لیے حسد پیدا ہوگا. تو نہیں، اگر وہ اچھی ہے تو اللہ کا فضل ہے اس کے اوپر. یہ سمجھے نا، کسی کو بھی کوئی چیز ایکسٹرا آرڈنری ملی ہوئی ہے، چاہے وہ مال کی صورت میں، چاہے کوئی خوبی ہے، یہ اس کا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ نے اس کو عطا کی ہے، اللہ نے وہ فضل دیا. اللہ نے کیوں فضل دے دیا ہم اس کے اوپر سوچنے بیٹھ جائیں اور اس کے اوپر بڑے پریشان ہو جائیں؟ کیوں اللہ نے ایسا کیا؟ اس لیے کہ اللہ نے اس دنیا کا نظام چلانا ہے، اس دنیا میں کسی کو کسی کے لیے آزمائش بنانا ہے، کسی کو نعمت دے کے اس کو اللہ نے آزمانا ہے. اسی طرح اللہ نے کسی کو امیر بنایا تو ایک کو غریب بنایا. اگر ساروں کو ہی ایک جیسا بنا دیتا، اس دنیا کا نظام کیسے چلتا؟ سب تختوں پہ بیٹھ جاتے، کام کرنے والے کون ہوتے؟ کسی کو کوئی چیز دی، کسی کو کوئی چیز نہیں دی، کسی کو کمی کر کے دی، کسی کو زیادہ کر کے دے دی. اس کا مطلب یہ نہیں اللہ اس سے بہت راضی ہے، بہت خوش ہے. اس کا مطلب یہ اللہ نے کسی کو آزمائش میں ڈالا، اس کے ذریعے کسی کو نہیں آزمایا. تم اس طرح سے کر کے دکھیں. وہ کہتے ہیں نا انگلش کا محاورہ ہے، گراس از آلویز گرین آن دا ادر سائڈ. ہم ہمیشہ دوسرے کو دیکھ کے سوچتے ہیں بس یہ بڑے اچھے رہ گئے، ہائے ہائے ہم مار گئے، لٹ گئے، فلاں ہو گئے، ہمارے پاس کچھ نہیں، ہائے ہم تو ناکام ہی ہیں. تو آلویز ہمارا اس طرح سے ہوتا ہے. کبھی ہم ان پہ نہیں راضی ہوتے جو ہمارے پاس اللہ نے ہمیں دیا، وہ تو بھول ہی جاتا ہے نا. اپنا ہمیشہ وہی لگتا ہے کہ میرے پاس کیا ہے، ہمارا تو کچھ بھی نہیں. تو دوسروں کی لگتی کہ ان کی بہت، آپ کو کیا پتا اس کے ساتھ کیا چیلنجز ہیں، آپ کو کیا پتا اس کے ساتھ اور کون سے مسئلے لگے ہیں. اگر اللہ نے اس کو ایک چیز میں بڑھایا ہوا تو دوسری میں اللہ نے ہو سکتا ہے اس کی رسی کو کھینچا ہو. لیکن ہمیں وہ خوش قسمت لگتے ہیں اور اپنے آپ کو سوچتے ہیں بڑے ہم بد قسمت ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسے منع کیا ہے، ایسے مت کرو، آپ نہیں جانتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں، ہمیں سکھا رہے ہیں. دیکھیں جب ہم ایسے کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے، حسد، رقابت، اس سے ہماری نیکیاں جل جاتی ہیں. حسد سے اس کو یہ مل گیا، کوئی مثال کے طور پہ کوئی فون کر کے آپ کو بتاتی، کوئی ٹیکسٹ کرتی ہے جی میرے بیٹے کو فلاں جگہ ایڈمیشن مل گیا، یا ہمیں اتنی، میرے ہسبینڈ کو بڑی ترقی مل گئی، یا ہم نے تو اپنا گھر فلاں جگہ پہ لے لیا. اب آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا دل ہی گھٹ گیا، دل ایسے یعنی بالکل جیسے دل بیٹھ گیا ہوتا ہے نا، اس طرح سے ہونے لگا. سمجھ جایا کریں کہ یہ اندر حسد پیدا، کوئی مانے گا نہیں کہ نہیں میں کچھ سے حسد کر رہی ہوں. اب ہر ایک نے کہنا نہیں جو ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے، ہم کیوں حسد کریں گے، ہم تو بڑے اچھے ہیں. نہیں، اندر حسد آتا ہے انسان کے. انسان جب ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کی چیز دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کسی کی نیوز، اور ساتھ ہی آپ کے دل میں ہی ہوتا ہے اتنی بھی نہیں ہے، دیکھو نا اگر گھر لے لیا فلاں چیز بالکل بیکار تھی، وہ تو ایسے ہے، اس کا مطلب اندر حسد آ رہا ہے.
اور انسان پھر پریشان رہنے لگتا ہے، فرسٹریٹ ہوتا ہے، دوسرے کے لیے خیر خواہی نہیں رہتی دل کے اندر. یہ سب چیزیں، اتنی ساری بیماریاں اس کو لگ جاتی ہیں، اس کو ڈپریشن ہونے لگتا ہے. اللہ نے یہ منع کر کے نا میرے اور آپ کے ساتھ خیر خواہی کی ہے. اللہ کا ہر حکم میں ہماری خیر خواہی، ہماری بھلائی. مت جلو بھنو، کچھ بھی کسی کو مل جائے نا، یہ چیز اپنے اندر سے ہم نے نکالنی ہے. سوچا کریں جس وقت آپ کو ایسی پریشانی ہونے لگے نا، اس کو کیوں مل گیا، آئے کسی کی چیز دیکھ کے ایک دم فوراً اس آیت کو یاد کریں، فوراً سوچیں نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا، اور کیا کرو اس کی جگہ، کہو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، بارک اللہ فی، اللہ سے اس کے لیے برکت کی دعا کرو. بعض عورتیں کہتی کاش ہم مرد ہوتے. اب آپ مرد ہوتی تو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کتنی، آپ کے اوپر ذمہ داریاں کس قسم کی ہوتی، آپ ان کو اٹھا سکتی کہ نہیں. تو اس لیے اس چیز سے منع کر دیا گیا. اور کیوں اپنے آپ کو پریشان کرتے، راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، بی پی ہائی رہنے لگتا ہے انسان پہ. بعض دفعہ تو اتنا حد سے بڑھ جاتے ہیں، جادو ٹونوں میں چلے جاتے ہیں کہ جادو کرا کے ان کو جو ہے نا کہ یہ چیز بس ان سے دور ہو جائے، اس کی برائی، اس کے ساتھ کچھ ہو جائے، اس کا کوئی پرابلم ہو جائے، تو اندر اندر نا خوشی سی ہوتی ہے کہ اچھا ہوا. کتنی کبھی باتیں ہیں نا یہ، کتنی گندی باتیں، ان سے ہم نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ایک حصہ اللہ نے اس کے لیے رکھا جو اس کی کمائی ہے، جو اس نے کمایا وہ اس کے لیے، جو اس نے کمایا. یعنی مرد اور عورت کے درمیان مقابلے نہ کرو، بلکہ مرد کوئی نیکی کرے گا اس کو اس کے مطابق اجر مل جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ نماز مثال کے طور پہ نماز مرد نے پڑھی تو چونکہ مرد نے پڑھی ہے اس لیے اس کو زیادہ اجر مل رہا ہے، عورت نے بھی اسی جگہ پہ نماز پڑھی، عورت نے پڑھی ہے اس لیے اس کو کم مل رہا ہے. ایسا نہیں ہے. تہجد میں دونوں کھڑے ہیں لیکن چونکہ وہ مرد ہے اس لیے اس کو زیادہ ملنا چاہیے، اور یہ عورت ہے اس کو کم ملنا چاہیے، یہ سیکنڈ گریڈ سٹیزن ہے. ایسا نہیں ہے. روزہ رکھا مرد نے عورت نے، دونوں کا ایک برابر اجر ہے. تو دونوں کے لیے ان کے اپنے اپنے فیلڈ آف ورک ہے نا، اس کے مطابق ان کے لیے اجر. آپ دیکھیں بعض جگہوں پہ عورتیں بہت کما لیتی ہیں. اب مثال کے طور پہ عورت جو بچہ پیدا کرتے ہوئے جو تکلیف برداشت کرتی ہے اس پہ اس کو بہت بڑا اجر ملتا ہے. اب مرد کا ہے لو یہ کیا بات ہوئی، ہم تو اس سے محروم ہو گئے. تو کوئی چیزیں اللہ نے عورتوں کے ساتھ خاص کری ہیں، وہ اس فیلڈ کے اندر اپنا کمائی کر کے اس کے اندر اپنا اچھا کما سکتی ہیں اور زیادہ اجر پا سکتی ہیں. کئی فیلڈ ہیں مردوں کے لیے رکھے، اب مسجدوں میں جا کے نمازیں پڑھنا، کسب حلال کمانا، حلال روزی کما کے لانا، اس کے اندر ان کو اجر مل رہا ہے. وہ محنت کر رہے ہیں اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، مزدوری کرتے ہیں، صبح سے جاتے ہیں شام کو آتے ہیں، اس کے اوپر اس کو اجر مل رہا ہے. عورت کہ مجھے تو یہ اجر نہیں مل رہا، میں نے بھی باہر نکلنا ہے اور جا کے کمائی کرنی ہے اور پھر میں نے بھی وہ اجر پانا ہے. نہیں، تمہیں تمہارے لیے گھر کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں دی، تم اس میں اجر کما سکتی ہو. یہ حدیث اب آتی ہے نا کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے خامد کی فرما برداری کرتی ہے، اس پر جنت واجب ہو گئی. اب یہ اور آدمی کا ہے، یہ کیا بات ہوئی، یہ گھر میں رہتی ہیں ان کو کیوں اس طرح کی مل رہی ہے. اب یہ پیکج آدمیوں کے لیے نہیں ہے، وہ ان کے لیے الگ پیکج آفر ہوا ہے. عورتوں کا پیکج اپنا ہے کیونکہ ان کے مطابق ہے، ان کا فیلڈ آف ورک ہے، اس کے مطابق ان کو پیکج دیا گیا. مردوں کا اپنا فیلڈ آف ورک ہے، ان کے مطابق پیکج دیا گیا. جب فیلڈ آف ورک ہی ڈفرینٹ ہے، دائرہ کار ہی الگ ہے دونوں کا، تو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کے اجر بھی رکھے نا، ان کے ریوارڈز اس کے مطابق رکھے. اب یہ نہ تمنا کرو مرد کہیں ہم عورتیں کیوں نہیں بن گئے، ہم بھی گھر میں رہتے اور عیش کرتے، عورتیں کہیں ہم مرد کیوں نہیں بن گئی. عورت کو دیکھو بتایا گیا کہ حج کو فرمایا یہ عورت کا جہاد ہے. عورت جب حج پہ جاتی ہے وہ جہاد کا بھی اجر پاتی ہے، حج کا بھی پاتی. سبحان اللہ. تو یہ غلط باتیں نا کہ دیکھو اسلام میں عورتوں کو نہیں دیکھو کچھ ہے اور آدمیوں کو کتنا وہ ہے، اور اس طرح کے پروپیگنڈا کر کے عورتوں کو بدزن کیا جاتا ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ الگ بنایا نا، تو ان کے جو فیلڈ ہے وہ اپنے فیلڈ میں ایکسل کرے گا، اس کو اس کا اجر ملے گا. جو اس نے کمائی کی اس کے مطابق جو عورت نے جو کمائی کرے گی اس کے مطابق اس کا اجر ہو.
تو اس کو فائدہ نہیں مل رہا کہ اس کو مرد ہونے کی وجہ سے کوئی برتری مل رہی ہوتی، پھر آپ ضرور کہتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ کیا بات ہوئی، اٹس جسٹ بیکاز وہ مرد ہے اس لیے اس کو مل رہا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، آپ کو کوئی کم نہیں دیا گیا، آپ کو بھی اس کے مطابق ہی دیا گیا، ٹھیک ہے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اگر کسی کی چیز دیکھیں نا آپ، کوئی کسی کے پاس کچھ ہے ایسی چیز، کوئی فضل اللہ کا اس کے پاس دیکھتے ہیں آپ، تو اس میں وَاسْأَلُوا اللَّهَ، اللہ سے سوال کرو، اس سے جلو بھنو نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے جب کسی کی چیز دیکھیں تو اگر نیگیٹو دل کے اندر خیالات آ رہے ہیں نا کہ ان کے بچے بھی سیٹ ہو گئے، انہوں نے اتنا بنا بھی لیا، مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا کیا، تو اسی وقت فوراً سوچو اس کو کس نے دیا، کس نے دیا اس کو؟ اللہ نے۔ اللہ مجھے بھی تو دے سکتا ہے، تو اللہ سے سوال کر لو، اللہ سے مانگ لو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ آپ کیا سیکھ لیا اس سے؟ اب اتنی ساری چیزیں سیکھنے کی آتی ہیں نا، اس کے بعد سے میں نے کسی چیز کو دیکھ کے حسد کرنا ہی نہیں، حسرتیں نہیں کرنی، اور دل میں آہیں بھرتے ہوئے آنسو نکل آتے ہیں، ہائے کیوں ایسا ہو گیا، اس کو کیوں مل گیا، ان کے بچے کیوں اچھے نکل آئے، ان کے کیوں ایسی یہ اس کو سوچ سوچ کے ڈپریس میں نے نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔